آج ہمارا حال کیا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کی دھرتی پر، اس کلمے کے بننے والی دھرتی پر، کلمے کے نام پر بننے والی دھرتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بھی گستاخی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، قرآن کے احکام کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، احادیث کے حکموں کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کے سر پر جو بھی نہیں رینگتی، ان کے سر پر جو بھی نہیں رینگتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے چہروں کو چھپا لیں، اپنے چہروں کو اپنے جلبابوں سے چھپائیں، پردہ کر لیں۔ دیکھیں یہ پردہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا ہے، یہ کوئی زید عمر بکر کا حکم نہیں، یہ کوئی ایک دو مولویوں کا حکم نہیں، بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ جو کہے کہ نہیں ہمیں اس پردے کی ضرورت نہیں، پردہ تو مرد پہن لے، ہم کو پردے کی ضرورت نہیں، تم مرد جو ہے اپنی آنکھیں جھکا لو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑا جاتا ہے، تو یہ وقت کے حکمرانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی روک تھام کریں۔ دیکھیں سکھ جیسے لوگ کافر نکل کر باہر آ گئے اور ان نے آ کر کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ تو ہمارے مشرقی جو تہذیب ہے اس کی بھی مخالفت ہے، جو مشرقی تہذیب ہے اس کی بھی مخالفت ہے، وہ تلک نکل کر آ گئے، لیکن ہمارے مقتدر طبقوں کو ذرا برابر بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہے، بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں انہیں سوچنا چاہیے، یہ لمحہ فکری ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد بندیاں کر دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک حد بندی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہو، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہو، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اصل مقصد تو پردے کا اصل جو مقصد ہے وہ تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر عورت کا پردہ ہے۔ اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اب جب باہر نکلنی ہے ضرورت کی وجہ سے تو اب اپنے چہرے کو چھپاویں، اب اپنے چہرے کو چھپاویں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت بے پردہ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد مردوں سے کہہ دیا جائے کہ مردوں اب آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں خوشبو کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ نہیں چھپا سکتا۔ مہک ناک کے اندر آئی جائے گی، جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان لوگوں کو اس کی طرف راغب کرے گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ گرمی کے موسم میں ریل کے اندر سفر کر رہے تھے، ریل کے اندر، اور دیکھیں یہ باتیں جو آج ہمارے ملک کے اندر آ گئی ہیں، یہ نہیں کافروں کی باتیں، اب اس واقعے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریل کے اندر سفر کر رہے ہیں، سامنے کی سیٹ کے اوپر ایک انگریز آ کر بیٹھا اور اس کے ساتھ اس کی میم بھی آ کر بیٹھ گئی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یار یہ لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم میں کٹے گا کیسے، سامنے مولوی صاحب ہیں، لہٰذا ان کو تھوڑا چھیڑ لیا جائے، تھوڑا ان کو چھیڑ لیا جائے، تو اسے تو نہیں پتا تھا کہ سامنے مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خیر اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا کہ تم لوگوں نے تو اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر چار دیواری میں قید کر دیا اور نہ باہر نکلنے دیتے ہو، اور جب باہر نکلتی ہے تو پھر اس پر کفن کی طرح کپڑا اڑوا دیتے ہو، اس کو کفن میں ملبوس کر کے باہر نکالتے ہو، اور ہم دیکھو ہم ان عورتوں کو کتنی آزادی دیتے ہیں، ہم ان عورتوں کو کتنی یہی آزادی چاہتے ہیں نا۔ کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، کتنے اعلیٰ اس نے لباس پہنا ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے، اور میرے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر سفر کر رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک بات کہنے کے بعد پھر اور باتیں کہتا رہا، مدنی صاحب چپ سنتے رہے، وہ تو جان چھوڑے نہیں۔ تو مدنی صاحب نے کچھ بھی اس کو نہیں کہا، اور مدنی صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا گرمی کا موسم ہے، ذرا شکنجی تو بنا لو، گرمی کا موسم ہے، ذرا شکنجی بنا لو۔ شاگرد نے کہا کہ جی استاد جی بالکل بناتا ہوں۔ بھائی نکالا اپنا توشہ دان سے پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد اس میں برف ڈالا، اور برف ڈالنے کے بعد اس میں چینی وغیرہ ملائی۔ اب چینی ملانے کے بعد اس میں آخر کے اندر وہ نیمبو کو کاٹا اور نچوڑا۔ اب جب نیمبو کو نچوڑا تو وہ انگریز بار بار دیکھ رہا ہے اور اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیوں دیکھ رہے ہو بار بار اس کو؟ کہا کہ گرمی کا موسم ہے
اور یہ ٹھنڈا پانی ہے، اور پھر ٹھنڈے پانی کے اوپر نیمبو چیز ہی ایسی ہے جب نچوڑی جائے گی تو ہر کسی کا دل للچا جائے گا۔ تو مدنی صاحب نے فرمایا کہ شہوت سے بھرے ہوئے سینے ہیں، ہاں، اور ہر جگہ پر شیطان کی محنت ہے، عورت چیز ہی ایسی ہے جب باہر نکلے گی تو ہر کسی کے منہ میں پانی آ جائے گا، ہر کسی کے منہ میں، بڈھے بھی پھر جوان ہو جائیں گے۔ تو جب یہ بات کہی تو اس انگریز نے سر جھکا لیا، شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ تو ان نے تو اس کو اس طریقے سے جواب دیا کہ جب عورت باہر نکلے گی، ہاں، اس برہنہ لباس کے اندر اور اس حال کے اندر جب باہر نکلے گی تو پھر کون ہے، ہاں، وہ کعبے کے اندر اگر 100 سال بیٹا ہوا حاجی ہوگا وہ بھی چھیڑے گا، ظاہر بات ہے چھیڑے گا۔ یہ تو اللہ تبارک، دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ہوں اور رابعہ بصریہ جیسی شاگردہ ہو، حسن بصری جیسا استاذ ہو، کیا بغیر پردے کے یہ دونوں ایک دوسرے سے پڑھنا پڑھانے کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر 2 پرانی بوسیدہ ہڈیوں کو بھی ایک ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی ایک دوسرے سے ایسے چپک جائیں گے۔ اس سے مطلب کیا تھا؟ مطلب 2 پرانے بوڑھے، یعنی بوڑھا اور بوڑھی کو بھی اگر ایک کمرے میں ایک ساتھ بند کر دیا جائے اور ان کے درمیان میں بلا حائل کوئی بھی حائل نہ ہو تو وہ بھی آپس میں چپٹیں گے، مطلب زنا کریں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میگنیٹ کی طرح بنائی ہے عورت کو، ہاں، اور مرد لوہا ہے، وہ اس کی طرف پھسل کر جائے گا، کھنچ کر جائے گا، بچنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اگر بچنا ہے تو پھر جو شرعی تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کر کے بچا جا سکتا ہے، وگرنہ بہت ہی مشکل ہے،